لیکن آپ مجھے پتا ہے آپ نے یہ سب کیوں دیکھا ہے؟ لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ انکوائری کر رہے ہیں تو بتاؤ کیوں کیا یہ؟ لیکن میں نے خود سے نہیں کیا. اگر اس کا قتل ہوا ہے اچھا تو کسی نے کروایا ہوگا, کسی نے کیا ہوگا. میں خود سے ایسے کام نہیں کر سکتا. لیکن جو بھی ہے, آپ مان نہیں رہے ہو اس بات کو کہ آپ نے قتل کیا. بھائی قتل میں نے نہیں کیا. قتل تو کسی نے کیا ہے, اور وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے پتا ہے جھوٹ بول رہے ہو. آپ لوگ میڈیا والے ایسی باتوں کو اچھال لیتے ہو, لیکن اس میں میرا کوئی دوش نہیں. میرا کوئی ہم میڈیا والے پاگل نہیں ہیں. آپ جو بول رہے ہو جھوٹ. دیکھو ایسی کوئی بات نہیں, جو ہے وہ حقیقت ہے. میری بات کا یقین کرو کہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ لڑکا گواہ ہے. ہاں, یہ صاحب کو کھیلنے پہ سب کچھ ہوا ہے. اب اس کا کیا مجال جو یہ کرے. یہ نہیں کر سکتا کچھ بھی. جو کرتا ہے وہ صاحب کرتا ہے بس. تو اچھا اس پستول سے قتل ہوا؟ ہاں اسی سے قتل ہوا ہے. لیکن اس میں اس کا کوئی دوش نہیں, کوئی قصور نہیں. میں ایسے الزام نہیں لگا رہی, مجھے پتا ہے. دیکھو مجھ پہ الزام لگا. میں نے قتل کیا, میں نے قتل نہیں. میں گنہگار نہیں ہوں. میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. آپ جو کام کر رہے ہو مجھے پتا ہے. میں اپنے کام کے پیسے لیتا ہوں. اپنے کام کر کے ہی میں اجرت لیتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سوچ رہی ہو کہ میں اجرتی قاتل ہوں, تو ایسی کوئی بات نہیں. نہ ہی میرے پاس کوئی الزام, نہ ہی میرے پاس ثبوت. کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں. ہاں ثبوت ہے. اگر تم میرے پہ آپ کو میں چھوڑوں گی. دیکھیں ایسے کیچڑ نہ چالے. دیکھیں میں پوری ثبوتوں کی بنا پہ بات کروں. ثبوت اگر تمہارے پاس ثبوت ہے ہاں تو مجھے بتاؤ. آپ دیکھیں. دیکھیں یہ ہے, مجھے پتا ہے اسی پستول سے قتل ہوا. اس کی ایک گولی کافی ہوتی ہے. ہاں میں پاگل ہوں, مجھے کچھ پتا ہی نہیں. لیکن تم سمجھتی نہیں. سمجھا کرو, یہ چل جاتی ہے تو ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. آپ کو بھی اس کا مطلب تم ایک میڈیا والی کو دھمکی دے رہے ہو. او میں ڈر گئی. دیکھو دھمکی نہیں. او اچھا, ایک قتل پہ اب دوسرا. تمہیں میں سمجھانے کی کوشش. میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ پستول, دیکھو یہ پسٹل یہ رکھو. پسٹل چل جائے گی. ابھی تو کچھ کیا نہیں اور تم ڈر دیکھو گئے. اس سے کھلونا نہیں کہ اس سے تم ہمارے کھیلتی لیے رہو گی. تو یہ میں آپ کو بتاؤں جو تم اچھا جو سوچ رہی ہو, غلط سوچ رہی ہو میرے پہ, تو ٹھیک ہے تم ثابت کرو. سراسر الزام ہے میرے پر. اچھا ہاں بھائی, یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون؟ یہ مجھے ذرا بتاؤ. اس کی جو یہ کہہ رہی ہوگی وہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی, کیونکہ اب مجھے ذرا انفارم کرو کہ تم کس لیے آئی ہو, کیوں آئی ہو. جی میں ہاں بولو, تم کیوں آئی ہو یہاں پر ہمارے پاس؟ کوئی خیر تو ہے, خیر خبر ہے تو بتاؤ. یا ہمارے آستانے ایسے ہی آ جاتی ہو؟ کچھ کام ہو تو بتاؤ. دیکھو ہم اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ تم ہماری اوقات میں آ ہمارے لیے بات کرو. ہم جو کرتے ہیں اپنے عوام کے لیے کرتے ہیں, اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں. ہماری جدوجہد صرف اور صرف عوام کے لیے ہے. لیکن تم لوگ میڈیا والے طرح طرح کی باتیں لے کر آ جاتے ہو اور ہمیں پریشان کرتے ہو. دیکھیے ہمارے پرسنل لائف میں بھی تم لوگ یہاں آ کر ہم سے پوچھ گچھ کرتے ہو. ہمارے گھر کے معاملات میں بھی تم لوگ باتیں کرتے ہو, جو کہ تمہارا یہ رائٹ نہیں بنتا. تم اپنے
کام سے کام رکھو، اپنی رپورٹنگ کرو، یہ نہ کہ دوسروں کے گھروں میں گھس کر تم ان کی اور ان کے گھر والوں کی توہین کرو۔ ٹھیک ہے، تمہیں قتل کی انکوائری کرنی ہے، تم کرو، لیکن یہ پولیس کا کام ہے تمہارا، پولیس کرے گی یہ ساری کارروائی، تم نہیں کر سکتے۔ تم اپنی رپورٹنگ لکھو اور جاؤ، اور کچھ نہیں ملے گا تمہیں یہاں سے۔ یہاں سب ثبوت کے بنا پر ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے ثبوت کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے پاس ایویڈنس ہے تو تم لے آؤ، یہاں پر ہمیں دکھاؤ۔ تمہیں کوئی وہ نہیں پڑتا کہ تم ہمارے گھر آؤ اور یہاں پر قاتل ڈھونڈو۔ یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کر لو، جو کچھ لکھنا ہے لکھ لو۔ میڈیا آزاد ہے، آزاد ہے، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، نہ ہمیں نہ جو بھی ہے وہ ہم ہیں، بس ہمارے سوا اور کوئی نہیں، ہمارے سوا اور کوئی نہیں۔ میں سمجھ رہی ہو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، جاؤ۔ ہاں، اسے پوچھ پوچھ کے لیے آ جاتی ہے تم، یہ نہیں سمجھتی کہ کس کے پاس آئی ہے۔ جو کام کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرو، ٹھیک ہے؟ اب میری باری ہے، میں کروں گا جو کچھ کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، میں چلتا ہوں۔ اوکے، پھر دیکھ لوں گی میں۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم لوگ۔ بس اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے ملک کی حفاظت کرنا، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اپنوں میں اور غیروں میں، جتنے بھی تمام ممالک کے سب دشمن ہیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے، سب کی حفاظت کی جائے۔ یہ دنیا یہ بڑی ظالم ہے، یہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے، خاص طور سے پاکستان کا، فلسطین کا، سب اپنے مستی میں گم ہے۔ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، لیکن دنیا کے تمام لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں، اس پہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پاکستان اکیلا لہرائے گا، ان سب کو ختم کر دے گا یہود و نصارہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو ملک بنایا ہے پاکستان، اس نے کچھ سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ وہ پاکستان سے کوئی بڑا کام نہیں کرتا۔ تم اپنے آپ کو بتاؤ کیا کرتا ہے، کیا تم جو ہے نا اوور گھومتے رہتے ہو، فلانا کرتے ہو، یہ کرتے ہو، تم نے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ، آگے چلو۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم لوگ کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو؟ آگے بڑھنے کی بات کرو، آگے بڑھنے کی، میرے ساتھ ہو تو فائدہ اٹھاؤ مجھ سے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں تم لوگ اپنی منزل پر پہنچو، میں نے بڑی محنت کی ہے، اس محنت کے صدقے میں اللہ نے مجھے آگے پہنچایا ہے، تو میں تم چاہتا ہوں تم سب لوگ میرے برابر ہو، میرے طریقے سے۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، تم بھی اپنے آپ کو سیٹ کرو۔ میرے ساتھ رہنے والے جتنے بچے ہیں، ان بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سے بڑے ہو جائیں۔ یہ پاکستان بڑی قربانی مانگتا ہے جاوید، اور اس پاکستان کے لیے بچوں کو بھی ابھی سے ہوشیار کرنا ہے۔ اس کی ترقی میں، اس کی مصیبتوں میں، اس کی پریشانیوں میں ہمیں پاکستان کا پورا ساتھ دینا ہے۔ بھول جانا ہے اپنے آپ کو ہم کون ہیں، ہم صرف یہ جانیں کہ ہم صرف پاکستانی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
سب سے پہلے مسلمان. بس یہ ایجوکیشن اور پانی کے مسئلے. بالکل ہاں یہ ایجوکیشن اور پانی کا تم نے بتایا تھا, بجلی کا, اس کے لیے واقعی بڑی پریشانی ہے. میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو بیچارے کماتے کم ہیں اور بل زیادہ آتے ہیں, اور پھر لائٹ بھی پوری نہیں ملتی, پانی نہیں ملتا. اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا لاہ عمل بنانا ہوگا کہ یہ پریشانی ختم ہو جائے. دنیا اس کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے اور کامیاب ہے, لیکن ہم لوگ کامیاب اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ بجائے عوام کو سہولت دینے کے بس اپنے کھانے پینے میں لگے, اپنے اوور حساب سے کھاتے ہیں اور اوور حساب سے سوئس میں دوسری بینک میں باہر پیسے جمع کرتے ہیں, اور وہ ہماری امانت ہے. لیکن یہ لوگ مار لے جاتے ہیں لوٹ مار کر کے اور اپنے لیے رکھتے ہیں, جبکہ وہ ہمارے پیسے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے. ہمارا پاکستان دوسرے ملکوں کو بجلی دیتا تھا, اب ہم پریشان ہیں. کیوں؟ پاکستان تو وہی ہے لیکن لوگ چینج ہیں. یہ لوگ یہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, اور اسی کے لیے ہمیں چاہیے. ہم لوگ ہر بات ہنسی میں ٹال دیتے ہیں نا. مجھے ہنسی تمہاری ہنسی پر آئی ہے, میں کہہ رہا ہوں اور تم ہنس رہے ہو. پتا نہیں کہ اب ہم سنجیدہ ہوں گے تو آگے بڑھیں گے, اور آگے بڑھیں گے تو ملک ترقی کرے گا. جب ملک ترقی کرے گا تو ظاہر ہے ہم بھی خوشحال ہوں گے, ہر لحاظ سے بہتر ہوں گے, اور ہمارا ملک دنیا میں چمکے گا. کچھ دوسرے یہود و نصارہ نہیں چاہتے, کچھ ہمارے لوگ نہیں چاہتے جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے, وہ پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں لوٹ کے, اور عوام کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں دیتے ہیں. اب عوام ان سے لڑے, اپنے بچوں کو دیکھے, اپنے بچوں کی تعلیم اور صحت دیکھے, یا ان لوگوں سے لڑے جنہوں نے پانی اور بجلی کا بحران پیدا کر دیا ہے. اپنا فائدہ دیکھتے ہیں 100%. اس کے لیے ہمیں کوئی لاہ عمل بنانا ہوگا, کچھ کرنا ہوگا. ایسے بیٹھے رہیں گے تو آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم وقت میں ہوتی ہے, کل بہت زیادہ ہونے لگے گی. جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ لوگ نہیں مانیں گے. ہمارا ملک ہے, ہمارا پیسہ ہے, ہماری بجلی ہے, اور فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں, اور ٹیکس پہ ٹیکس ہمیں لگا رہے ہیں, اور ٹیکس ہم دیتے ہیں. سب تمام ٹیکس ہم ہی دیتے ہیں, یہ لوگ نہیں دیتے ہیں. یہ لوگ تو اور فائدہ لیتے ہیں, یہ لوگ اور فائدہ لیتے ہیں. لوگ ہر طرح کی مراحت لیتے ہیں. بجلی مفت, گیس مفت, پیٹرول مفت, ہر چیز ان کے لیے مفت ہے. یہ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے مجھے ساری بات بتائی تھی, ایک ایک چیز. لیکن پاکستان کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی بھلائی کی بات کرتا ہے تو وہ اس کے لیے پھر مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اب وہی صحیح سوچ کر چپ ہو جاتا ہے کہ میں ملک کو دیکھوں یا بچوں کو. ظاہر ہے بچوں کو دیکھے گا, بچوں کے لیے کچھ کرے گا, بھاگ دوڑ کرے گا. تو بہت سے لوگ بیچارے نمبر 2 کام کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے بناؤں؟ پلیز بھی لگی ہوئی ہے بڑی اچھا, ایسا نہ ہو کہ تم بھی پھنس جاؤ. میں کیوں پھنسوں گی؟ سمجھنے کی کوشش کرو. میں کیا سمجھوں, میں کیوں پھنسوں گی بھائی, مجھے بتاؤ. قتل کا کیس ہے تو میں نہیں چاہ رہا کہ تم اس ٹائم سردار صاحب کے ساتھ جوائن ہو. مجھے کوئی جائیداد نہیں چاہیے, مجھے سردار صاحب چاہیے. میں سب کچھ واپس دینے کو تیار ہوں, میں سردار صاحب کے ساتھ رہوں گی. یہ میرا آخری فیصلہ ہے تمہیں. میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ وعدے گئے پہلے کیے تھے.
ऐसे तो बहुत से लोगों से वादे किए थे, क्या सबसे शादी करते थे? लेकिन मैंने तो सच्चा प्यार किया है लेकिन तुमसे। मुझे उनके साथ रह रहे कि उनसे मोहब्बत हो गई। उनका ख्याल, उनका प्यार देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। मुझे उनका प्यार सच्चा लगता है और मैं सब कुछ छोड़ के उनके पास रहूँ। अब तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से। मैं जान दे दूँ। बोलने की बात है, मैं सिर्फ सरदार साहब के लिए जान दूंगी और जिस तरह से वो मेरा ख्याल रखते थे, मुझे उनका कोई पैसा, कोई जायदाद नहीं चाहिए। मुझे सरदार साहब की मोहब्बत चाहिए। सरदार साहब इस टाइम क्राइसिस में है। ये देखें आ गए। तुम देखो, मुझे मना किया था, तेरी कत्ल कर दूंगा। तुझे पता है तेरा क्या हुआ? शर्म, तेरी बचपन की मंगेतर तो छोड़ दी तो भैया तो फिर भाग गया शेख के हवाले करके। जब बोली लगी तो मैंने जाके पूरी लगाई। शेख ने अपनी जायदाद तेल लगा दी, मैंने डॉलर लगाए, बंगले लगाए, पेट्रोल लगाए। इसके लिए मैंने तेरे को गोलियां से छुई थी, तेरे को इसने मुझसे बेवफाई की। ये बात याद रख, इसको बेवफा मत, नहीं तो तेरा सर काट। पहले मैंने जायदाद पहले की थी, मैंने लेकिन बोला था अब मुझे सरदार साहब से मोहब्बत हुई। मोहब्बत, ये मजाक तो नहीं है। मोहब्बत तो मुझे हुई थी तेरी से। फांसी का अट है, छोड़ेगा फांसी का, नहीं तो तेरा पेट फाड़ दूंगा, पेट फाड़ दूंगा तेरा, तेरा गला। मर जाएगा, छोड़ दे। ये मर जाएगा, तुझे बड़ी फिक्र हो। मुझे आपकी फिक्र है, आपको जेल हो जाएगी। जेल, बागी और जेल, जेल बागी नहीं डरती है, हम बागी। अब मुझे पैसा नहीं, आपकी मोहब्बत चाहिए। आपके मोहब्बत साथ को भाड़ में रखो। तुम वही नाचने वाली हो ना, तुम्हें ये छोड़ के आया था नाचने के लिए, शेख खरीदा, शेख बोली लगा रहा था, तुम वही हो। मैं भी नाच रहा था, बियर पी रहा था, तो पैक लगा दो भूल जा, तो पैक लगा ये भूल जा, तो पैक लगाओ ये भूल जा। क्या क्या भूलू तुम्हारा, क्या क्या तुम्हारा। तेरे इश्क के लिए मैंने अपने आप को खत्म किया, तेरे निजाम के लिए इस तल्ले को मैं छोड़ दूं। मैं बागी गुंडा गर्दी करने वाले साले टुंडे को मारने चले थे। टुंडा गरीब बेचारा, उसको कहते इसका हाथ दूसरा भी टुंडा। हाँ, बात को तुम जुल्म करते हो और ऐसी मासूम लड़कियों को जाके बेच के उधर से आकर कहते हो हम कैसे लड़े। तेरी आशिकी की ऐसी की तैसी। ढूंढे ने मेरे दोस्त को मारा है सर। मेरी यार की तैसी बैठ इधर, चुप करके बैठ, तुझे उठा के हम ले जाएंगे। बैठ इधर, नहीं तो मैं टीटी निकाल के 24 की 24 आई नहीं 24 डर गया देखो। ये तेरा मंगेतर है, नहीं, ये तेरा मंगेतर है, ये तेरा मंगेतर है, ये तेरा मंगेतर है। तो मेरी, मैं तुझे आप मुझे मत। ये मैं अजर दे रहा हूँ, पहन के रख, तो तेरा भी सर काट के इश्क करो,
बनकर आशिक वो होता है जो पूरी लहरा दे देता है। पूरा मीर ने रानी पूर दे दिया, लेकिन अपनी रानी को नहीं छोड़ा। रानी रानी होती है, लेकिन जानी जानी होती है। ये मेरी जानी है और मेरी रानी वो है ये दौलत जो की मेरी लालच, घर की रानी है, वो मेरे पास है। दौलत की लालच में आकर उसने शादी की है आपसे। दौलत 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 तूने दौलत हासिल की, इसको बेच कर ये बेचारी तो तक नाचती रही तेरी वजह से। शर्म आई तेरी मंगेतर बोलता है मंगेतर ने मैंने भाभी को पेट लगाए और बोल गया। मैंने अपने आप को बेचा, हर चीज बेची, लेकिन इसको हासिल किया। इसको उन शेखों के हवाले उनकी दरिंदी के नाचने वाली बनाने से बेहतर है मैंने इसको अपना दोस्त बनाया, अपना प्यार दिया, अपना नाम दिया, अपनी शान दी और इसको इसका एतमाद दिया, एतबार किया, इसको हर चीज लिख कर दे दी। चीजों से ये मेरी जानी है, जानी। अगर जान जान है तो फिर जानी जानी है। अब मुझे पैसा नहीं और इनकी मोहब्बत और साथ चाहिए। अहमद यार साहब, आप नहीं समझते। मोहम्मद अहमद यार खान बलोच, सिंधी सराय की मेरी जबान। मेरे को पाकिस्तान ना प्यार है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? खाओ पियो निकल जाओ। ये पाकिस्तान का मतलब नहीं है। पाकिस्तान का मतलब एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद के अलावा कोई किसी को बचाना मेरा फर्ज था। तेरा यार उस गरीब की बेइज्जती कर रहा था। अगर ये ठीक ही तू चाहता है, मुझे मारना चाहता है तो मार, अपने यार का बदला ले। तेरा यार वांटेड था, तेरा यार बदमाश था, तेरा यार पैदा ये था। तो खान है तो खान बन। क्यों किसी के घरों का खाना खा? क्यों किसी की जिंदगी से तू खेलता? अपनी जिंदगी तूने खराब की, क्या किसी की जिंदगी से तू खेलना चाहता है? इस लड़की को देख और अपने आप को देख जिसको तू बेच के आया, तो आज भी वही है, उतना ही है जितनी दौलत तेरे पास है। तेरा हिस्स खत्म नहीं हुआ। बंद कर। मैं ना कहता था इस टीवी में कोई तो बात है। साला हर कोई कहता है मैं गलत हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बावरी हूँ। मैं तुझे कहता था अपने आप को ठीक कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तेरे लिए यही बहुत है। तेरे सामने खुद ही इसने अपने आप को मार दिया, जिसने तुझे बेचा और ये दौलत हासिल करने के लिए मुझे तूने मोहताज किया। मेरी हर चीज पे काबिज होकर मेरी वो रानी, मेरी बीवी, जो घर की मालकन तुम्हारे सामने नौकरानी बन गई। मैंने अपने प्यार को भी कुर्बान किया तेरे प्यार की वजह से। तुझे बेचने नहीं, खुद बेच गया। मुझे भी आपसे प्यार हो गया, मुझे जायदाद नहीं चाहिए। मुझे जायदाद से नफरत है, मुझे जायदाद से नफरत। मैंने जायदाद बात नहीं, मेरी शान मेरे नाम की बात, मेरी शान और मेरे नाम की बात।
मैं रानी के पास जा रहा हूँ। तुम रानी को तलाक दोगी? नहीं, रानी को तलाक दो क्यों? तो फिर मेरा क्या होगा? तुम सिर्फ जानी हो, बस बागी की जानी हो, जाओ, कुछ नहीं। तो फिर रानी, मुझे छोड़ दो तुम। राजा की रानी वही है, राजा की रानी तब्दील नहीं होगी। राजा की रानी दिल की रानी है, और तू मेरी जान की रानी, तू मेरी जानी है। दोनों अपनी अपनी जगह पे रहो, जो छितर है। साला मर गया, मधुर न खत्माना तू। ये है दौलत और ये है लालच। तेरा क्या है? दौलत, दौलत, दौलत। सारा दौलत के पीछे सारी दुनिया अपन को दौलत से छुपे अपन को दौलत अपन को यार चाहिए, यार, अहमद यार चाहिए। मोहम्मद अहमद यार, यारों का यार, कभी धोखा ये गरीब शरीफ आदमी की वजह से अपने सब कुछ लुटा दिया, लेकिन अपनी जिद, अपनी शान, अपना नाम, अपनी पहचान, तेरे को ये जायदाद दूंगा। मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तेरी दुनिया से बहुत दूर। तेरी दुनिया में दौलत का नाम है, मेरी दुनिया में प्यार का नाम। पर मुझे आपसे प्यार हो गया है। मुझे प्यार था तुझसे, तो कभी मेरी जानी कि आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के? अब आप दौलत को संभालो।